بہت سے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے ہمیں اصل نام نہیں آتے اور نہ ہمیں آتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ کچھ صحابہ کی کنیت مشہور ہو جاتی ہے، نام اصل کسی کو یاد ہوتا نہیں. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام ابو بکر نہیں ہے، آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر سے ہے، اور صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہیں. نام کیا جی؟ عبداللہ. سارے بولیے گا عبداللہ. کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق. تو ان کا اصل نام عبداللہ ہے، لیکن کنیت مشہور ہو جاتی ہے، ہم وہی نام. تو ہم جب بھی کہیں جی اسلام کے پہلے خلیفہ کون، تو ابو بکر صدیق، کیونکہ مشہور ہو چکے ہیں، اس بنا پہ ہم اس کو درست مان لیتے ہیں. لیکن آپ کا اصل نام ہے حضرت عبداللہ، کنیت ہے ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق. اسی طرح ایک صحابی ہیں جن سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ احادیث انہی سے روایت ہے. انہیں کہا جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ. اب ابو ہریرہ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام ہے عبد الرحمن. حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے جی؟ عبد الرحمن. اور آپ کی کنیت ہے ابو ہریرہ. چونکہ ابو ہریرہ مشہور ہو گئی اور صحابہ کو بھی یہ پسند تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے کر جا رہے تھے اور حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بلیوں کے بچوں کے ساتھ اب کھیل رہے تھے. تو عربی میں بلی کے بچے کو بولتے ہیں ہریرہ، ہداتون بلی، تو ہریرہ. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تھے، کھڑے ہو گئے. اب کچھ بچے نیچے کھیل رہے تھے، تو اس وقت عرب کا لباس کھلا ہوتا تھا، جبے پہنے ہوتے تھے، تو آستین کے اندر سے نا ایک بلی کا بچہ باہر آ گیا. تو حضور نے کہا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں والے. ابو کا مطلب باپ نہیں ہوتا، صرف ابو کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے اور والا بھی ہوتا ہے. اب کیا مطلب یا ابو ہریرہ کہ اے بلیوں کے باپ نہیں، اے بلیوں والے. تو آپ کو اتنا پسند آیا کہ حضور نے مجھے ابو ہریرہ کہہ دیا، تو آپ نے دوستوں کہا کہ حضور نے میری کنیت رکھ دی ہے، اب آج کے بعد تم نے مجھے اسی نام سے پکارا. صحابہ کی یہ محبت ہوتی تھی، یار میرا نام عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک نے مجھے ابو ہریرہ کہا تو آج کے بعد مجھے اسی سے پکارا جائے. تو ایسا وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ احادیث میں بھی ان ابی ہریرہ آتا ہے، عبد الرحمن لکھا ہوا نہیں آتا. اسی طرح اور صحابہ بھی ہیں، جیسے جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے کہ آپ حضرت حسن کے والد ہیں. حسن امام حسن بڑے بیٹے ہیں، امام حسین چھوٹے بیٹے ہیں. لیکن ایک دن نبی پاک مسجد نبوی میں تشریف لائے. اس زمانے میں مسجد کچی تھی، مٹی کے فرش تھے، دیواریں بھی وہ کھجور کی چھال سے چھت بنائے ہوئے. حضرت علی مسجد میں تھے، گرمی تھی، چونکہ عرب میں گرمی ہوتی ہے، تو آپ اپنا کرتا اتار کے نا تو زمین پہ لیٹے ہوئے تھے. تو مٹی جو تھی نا مسجد کی، وہ جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی. حضور آئے تو آپ نے کہا یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، اور آپ کو حضور کا یہ کہنا اتنا پسند آیا کہ آپ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ابو الحسن کی بجائے ابو تراب کہا کرو، کہ حضور نے مجھے کنیت عطا فرمائی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے سامنے ایک مشعل راہ ہیں، اور حضور نے خود فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت اور فلاح پا جاؤ. اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے کہ ہمیں ان کی زندگی سے کچھ سیکھنے کو ملے. ہم دیکھیں کہ انہوں نے نبی پاک سے محبت کا اظہار کیسے کیا، اس محبت کو نبھایا کیسے، اور حضور کی باتوں پہ عمل کیسے کیا. اور جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے انہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن میں رب نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو. یہ چھوٹی بات نہیں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ان بندوں سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے محبوب کو راضی کر دیا. میں اور آپ بھی نبی کی امتی ہیں. جو کلمہ جناب ابو بکر صدیق نے پڑھا، میں اور آپ بھی وہی پڑھتے ہیں. جو عثمان غنی نے پڑھا، جو عمر فاروق اعظم نے پڑھا، جو مولا علی نے پڑھا، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں. پر آج ہمارے ایمانوں کی کیفیات کیا ہیں اور ان کے ایمان کی کیفیات کیا تھی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قریش خاندان سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. اور آپ عام الفیل، وہ جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا نا حضور کی پیدائش سے 55 دن پہلے، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے بندہ ایک آیا خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے، اس واقعے کے 2.5 سال کے بعد پیدا ہوئے. اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً جناب ابو بکر 2.5 سال چھوٹے ہیں.
اور بچپن سے تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی، اور بچپن سے ہی آپ ایک اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کبھی شراب نہیں پی، کبھی جوا نہیں کھیلا، اور صداقت، آپ بھی سچ بولنے کی طرف عادی تھے۔ حالانکہ آپ کے والد جو تھے ابو قحافہ، وہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن بچپنے کی عمر ہے، 10 سال عمر ہوگی، باپ ابو بکر صدیق کو اپنے بیٹے کو بت خانے میں لے گیا، کہا بیٹا یہ ہمارے خدا ہیں، تم یہاں رکو، مجھے ایک کام ہے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اب ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، بت سامنے ہیں، اللہ نے ایسی طبیعت عطا فرمائی کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا اس کو، الٹا آپ نے کہا اچھا اگر تو میرا خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا اچھا اگر تو خدا ہے تو میرے پاس کپڑے تھوڑے، مجھے کپڑے دے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا اچھا اب میں تجھے پتھر مارنے لگاؤں، اگر تو میرا خدا ہے نا تو بچا کے دکھا۔ آپ نے پتھر مارا اور بت اوندے منہ گر گیا، اور دھام سے ایک آواز آئی، آپ کے باپ باہر تھے، وہ دوڑتے ہوئے دیکھا تو بت نیچے پڑا ہوا ہے۔ پوچھا کیا کرتی تم نے یہ؟ کہا ابا جان یہ تو میری پکار سنتا ہی نہیں، یہ تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہی نہیں، مجھے کھانا نہیں دے سکتا، تو یہ میرا خدا کیسے ہوا؟ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی تھی، کیوں کہ آپ نے نبی پاک کا خلیفہ بننا تھا، نبی پاک کا دوست بننا تھا، یار غار بننا تھا۔ اور یہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن پاک میں ہے، یعنی جن کی صحابیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی آپ کی صحابیت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ کس طرح؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جب ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے، وہ دشمن قریب آ چکے تھے تو آپ گھبرا رہے تھے، وہاں حضور نے فرمایا جو قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب یہ دونوں غار کے اندر تھے اور ایک ساتھی ڈر رہا تھا تو میرے نبی نے کہا اے دوست ڈر مت، صاحب کا لفظ فرمایا اے میرے صحابی ڈر مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابیت کا ذکر صدیق اکبر کا قرآن پاک میں ہے۔ آپ کوئی گالیاں دیں، معاذ اللہ برا بھلا کہے، آپ کی صحابیت کا انکار کرے تو اس کا مطلب وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور جو بندہ قرآن کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں لوگ کس طرح دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، اور ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بندہ میرے اور آپ کے نبی کا نہیں ہو سکتا تو وہ ہمارا کیسے ہو سکتا؟ ایسوں سے کنارہ کشی کیجیے۔ سب سے پہلے دوستیاں یاریاں نہیں، ایمان کی شناخت کریں، اور جس کا عقیدہ درست، جس کا ایمان درست وہ میرا دوست، جس کا ایمان عقیدہ درست نہیں وہ میرا دوست ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان سے بائیکاٹ کر دیا، کہا جب تک تم لوگ اس خدائے واحد پر ایمان نہیں لاؤ گے جو میرا خدا ہے تب تک میری اور تمہاری کھلی دشمنی ہے، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا۔ ہاں تم میرے خدا کو مان لو گے میں تمہیں مان لوں گا۔ یہ ہے ایمان کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود بھی ایمان لے کر آئے، آپ کے والدین بھی ایمان لے کے آئے، پھر آپ کی اولاد بھی، اولاد در اولاد ہے، یہ پورا خاندان الحمدللہ ایمان لے کر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو والدہ ہیں ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے تھے پر فوت ہو جاتے تھے، بعض روایتوں میں 11 بیٹے پیدا ہوئے، فوت ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہونے والے تھے نا، تو آپ کی والدہ نے منت مانی کہ میں اس بچے کو جو پیدا ہوا نا خانہ کعبہ کے لیے وقف کر دوں گی، یہ بس وہیں پہ رہے گا، اس کی خدمت کرے گا۔ تو اس وقت صدیق اکبر پیدا ہوئے، پھر اللہ نے آپ کو دراز عمر بھی دی، یہ بچہ فوت نہیں ہوا، پھر 2 بہنیں بھی تھیں آپ کی، بہرحال وہ بھی ایمان لے کے آئے۔ اس طرح ان کا خاندان بچپن سے بھی اور بڑے ہو کر بھی ایمان لانے والوں میں سبقت لے جانے والا۔ مردوں میں سب سے پہلے جناب صدیق اکبر ایمان لے کر آئے، عورتوں میں حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے، اور بچوں میں مولا علی شیر خدا سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ اب ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے ان کا۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سوال کے میرا کلمہ پڑھا اور ایمان لے کے آیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جناب ابو بکر صدیق ملک شام گئے ہوئے تھے، کیونکہ یہ بہت بڑے تاجر تھے عرب کے اندر، جو پڑھے لکھے لوگ کچھ تھے نا ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا، آپ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، بلکہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا قصاص کا، قتل کر دیا کسی نے، اب قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے،
تو اس کا فیصلہ جب ہونا ہوتا تو صدیق اکبر کو بلایا جاتا تو آپ فیصلہ کیا کرتے. یعنی اتنے معزز تھے عرب کے اندر آپ, اور کاروبار بہت دور تک پھیلا ہوا تھا.